حافظ عرفان فاروقی صاحب کی طرف سے جو درس قرآن ہوتا ہے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اور پھر اس کے ساتھ چونکہ جو ماحول اس وقت سیاست کے عنوان پہ چل رہا ہے اور آنے والے چند دنوں میں پاکستان کی اسمبلی کے لیے چناؤ ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مکمل ضابطۂ حیات، نظام حیات عطا کیا ہے، اور اس نظام حیات، ضابطۂ حیات قرآن حکیم، اس پر چلنے والوں کی اور عمل کرنے والوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اور ان کا اللہ رب العزت کیا اکرام اور انعام عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے ایک جماعت کو تشکیل دیا، جس جماعت نے اسلام کے اس سنہری اصولوں پر اور لازوال کردار پر عمل پیرا ہو کر بعد میں آنے والوں کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے، سمجھائے اور بتائے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زندگی پر آ جائیں جس زندگی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، اور یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک ایسے صحابی جنہوں نے خطہ زمین کے نصف سے زائد حصے پر اسلامی سلطنت کا قیام کیا، اور اسلامی سلطنت اس انداز سے چلائی کہ رہتی دنیا تک وہ جہاں بانی حکمرانی کی ایک مثال بنی، جہاں پر انہوں نے اللہ کو راضی رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزار کر ایک مثال بنے، وہیں پر مخلوق خدا کی خدمت کر کے انہوں نے ایک زندہ مثال قائم کر دی، اور دنیا کو پیغام دیا کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی چل سکتا ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ آج کے اس ماحول اور معاشرے میں جو ہم مسلمان پستی کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں، نااتفاقی کا شکار ہیں، باہم دست و گریباں ہیں، اور بے برکتی کا رونا روتے ہیں، اللہ کی رحمت نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے آئیڈیل شخصیات عطا کی تھی، ہم نے ان کی پیروی چھوڑ دی ہے، ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا ہے، جو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں ایک مثال ہے۔ ایمان ہو تب مثال ہے، عمل ہو تب مثال ہے، اور ہمارا غمی خوشی کا کوئی معاملہ ہو تب مثال ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے میں رہن سہن میں وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر انہوں نے زندگیاں گزاری، اور جس خوبصورتی سے گزاری ہیں اس کی مثال دنیا میں کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، جس شخصیت کے حوالے سے میں کچھ معروضات عرض کرنے لگا ہوں، وہ شخصیت امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خال المؤمنین، فاتح عرب و عجم، حضرت سیدنا
معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، تربیت حاصل کی، اور پھر نہ صرف وہ خود اس پر چلے بلکہ ایک جہاں کو اس پر چلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بنا، اس معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدی بنا یعنی ہدایت یافتہ بنا، اور واہدی بھی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ مقام، مرتبے اور درجات عطا کیے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خود ہادی اور مہدی بنے بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں کہ 64,65,000 مربع میل پر اللہ کے دین کا ڈنکا بجا دیا، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، اور پھر اللہ کا یہ نظام اور قانون جو ہے 64,65,000 مربع میل پر قائم کر کے دکھایا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا نظام اور مسلمانوں کی ترقی کا جو راز ہے وہ صحابہ کرام میں ہے، اور صحابہ کرام میں یہ راز موجود ہے، اور جو ان کے غلام ہوں گے ان کے پیچھے اگر ہم چلیں گے تو یہ ترقی اور خیر خواہی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام سے آج امت کو دور کیا جا رہا ہے، ان سے توڑا جا رہا ہے اور ان سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ صحابہ سے دور کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا ہے۔ اب جو امت کو صحابہ سے دور کر رہے ہیں وہ امت کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، وہ قرآن اور دین سے دور کر رہے ہیں، وہ خیر اور بھلائی اور اچھائی سے دور کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے اور اس کی برکات سے دور کر رہے ہیں، وہ امت کو جنت سے دور کر رہے ہیں، اور جو ان سے دور کرے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا خیر خواہ وہی ہے، آپ نظر دوڑائیں ماحول اور معاشرے میں وہ کون لوگ ہیں جو امت کو صحابہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، وہ امت کو صحابہ سے ملانا چاہتے ہیں، وہ امت کا رشتہ صحابہ سے قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ امت کو صحابہ سے ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ وہ امت کو نہ صرف اس دنیا کی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون طبقہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ وہ صحابہ کرام کے عزت اور ناموس کا تحفظ کرنے والی، وہ صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار کرنے والی جماعت ہے جو اس ملک پاکستان میں عرصہ 37-38 سال سے اس امت کے اس رشتے کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور 12,000 سے زائد علماء، قراء، حفاظ، بزرگ، نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے دے کر کے پاکستان کے مسلمانوں کے رشتے جو صحابہ کرام سے ایمانی رشتے اور دینی رشتے ہیں اس کو ٹوٹنے سے بچا رہے ہیں۔ اپنی جان دے کر، اپنا خون دے کر، ان سے زیادہ خیر خواہ اور کوئی نہیں ہے اس پاکستان کا بھی اور پاکستان کی عوام کا بھی۔ مسلمان کا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو مسلمان کے ایمان کا خیر خواہ ہے، جو مسلمان کے دین کا خیر خواہ ہے۔ اس سے بڑا مسلمان کا کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ نالی بنانے والا، گلی بنانے والا اور سڑک بنانے والا وہ مسلمان کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور جو مسلمان کے ایمان کو بچانے والا ہے وہ مسلمان کی نہ صرف دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے بلکہ مسلمان کی قبر اور آخرت کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نے ہمیں نظام دیا اور آج اس نظام کو ساری دنیا میں پھیلانے والے صحابہ کے غلام ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے غلاموں کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ آپ کے اس الیکشن کے اس ماحول میں ہمارے بھائی حافظ عبدالحکیم صاحب جو آپ کے سامنے موجود ہیں،
جنہیں جماعت نے کھڑا کیا، آپ لوگوں کے تعاون سے یہ اس میدان میں اترے ہیں۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ امت کے صحابہ سے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کا پہرا دینے کے لیے آج اس ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزتوں پر حملہ آور ایک طبقہ موجود ہے جو پاکستان کے گلی کوچوں میں اصحاب رسول پر حملہ آور ہے، ان کی تعلیمات کو مجروح کر رہا ہے، ان کے کردار کو مجروح کر رہا ہے، اور اس دشمن کے خلاف ہماری جماعت 37 اور 38 سال سے برسر پیکار برسر میدان ہے، اور پھر ہماری جماعت قانون کے ذریعے سے اس طبقے کا تعاقب کیے ہوئے ہے اور اس طبقے کے خلاف قانون کے ذریعے سے ایسا قانونی تحفظ صحابہ کرام کا کروانا چاہتے ہیں کہ اس طبقے کی زبانوں سے، اس کے قلم سے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے، صحابہ محفوظ تو ہمارا ایمان محفوظ، اہل بیت محفوظ تو ہمارا ایمان محفوظ، صحابہ محفوظ تو ہمارا دین محفوظ، اہل بیت محفوظ تو ہمارا دین محفوظ۔ تو ہماری جماعت اس میدان میں میرے دوستوں اور بزرگوں برسر پیکار ہے اور میدان عمل میں اتر کر کے اس دشمن کا تعاقب کر رہی ہے، اور آج الحمدللہ ہم اتنی قربانیاں دینے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کی قومی اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کے سینٹ سے اس طبقے کے خلاف ایک ایسا مؤثر قانون بنوا چکے ہیں جو ابھی صرف صدر پاکستان کے دستخط کا مرحلہ رہ گیا ہے، اور وہ دوبارہ پاکستان کے جوائنٹ سیشن کی طرف اسے بھیج دیا گیا کہ ممبران اسمبلی جو بن کر کے آئیں گے وہ آ کر کے اس پر دستخط کریں گے تو یہ قانون بنے گا۔ یہ قانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ صحابہ کی عزت و ناموس کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو صحابہ کی عزت و ناموس کا قانون وہی بنوائے گا جو صحابہ کا غلام ہوگا، جو اہل بیت کا غلام ہوگا، جو یہ درد و تڑپ رکھنے والا ہوگا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، اور حافظ صاحب کی صورت میں ایک دبنگ شخصیت، صحابہ کا ناموس کا تحفظ اور دفاع کرنے والا، 37 اور 38 سال سے اس میدان میں دشمنان اصحاب رسول سے برسر پیکار ہے، اور جہاں پر اپنے مسلمانوں کو دکھ تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے یہ حافظ صاحب باوجود معذوری کے وہاں پر صف اول میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ ان کو مسند اقتدار پر پہنچائیں گے تو انشاءاللہ جیسے انہوں نے بغیر کسی اقتدار کے، بغیر کسی عہدے کے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کیا، جب یہ اقتدار کے ایوانوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی مایوس نہیں کریں گے، اور جو ادھورا کام رہ گیا ہے ناموس صحابہ کے تحفظ کے قانون کا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس درویش کے ہاتھوں سے وہ مکمل کروائیں گے۔ آپ انشاءاللہ اس میں تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میرے دوستو آخری بات، یہ ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہم نے کب دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہم اپنی آخرت کے لیے سامان کر جائیں، اور وہ سامان کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے زندگی میں یہ موقع دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دنیا میں میرے صحابہ پر لوگ حملہ آور ہوں گے، اس زمانے میں جو لوگ میرے صحابہ کا دفاع کریں گے، کل قیامت کے دن میں محمد ان کا دفاع کروں گا۔ بتاؤ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ بلند کریں۔ سب چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں ملے یا نہ ملے؟ سب چاہتے ہیں۔ جب ہم چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے۔ اس موقع پہ ہم حافظ عبدالحکیم فاروقی جو دفاع ناموس صحابہ کا پرچم اٹھائے ہوئے میدان عمل میں کھڑا ہے، اس کے پشتیبان بن جائیں اور اس کے نشان استری پر مور لگا کر ہم دنیا میں اپنا فریضہ پورا کر جائیں۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے رسول ہمارا دفاع کریں گے، انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا، لیکن ان کے لیے ہو کر کے رہے گا جو گلی اور نالی کے لیے نہیں، نبی کے صحابہ کے لیے میدان میں نکلیں گے، نبی کے صحابہ کے دفاع کے لیے اپنی ووٹ کی پرچی صحابہ کے غلام کے حق میں کاسٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوئے نہ ہوئے، آپ نے اگر ووٹ دے دی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت الزام کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں ہم سب کو دفاع صحابہ اور دفاع اہل بیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔